الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم أنفسهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی یہ مبارک رات شب براءت ہے. شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور براءت کے معنی آتے ہیں چھٹکارے اور آزادی کے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ شعبان کی یہ 15ویں شب کی 2 خصوصیات ہیں. ایک رات کی عبادت، دوسرے دن کا روزہ. قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رات کو قیام کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قضائے عمری پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، اللہ سے سچی پکی تڑپ اور فکر کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کرو. جتنا حصہ ہو سکے رات کا سہولت کے ساتھ میں عبادات میں مصروف ہوں. تھک جائے خاموشی سے سو جائیں، آرام کر لیں سنت کے مطابق، اور پھر روزے کا ارادہ ہو، چونکہ روزہ مستحب ہے، رکھ لیں تو ثواب، نہیں رکھے تو کوئی وبال نہیں ہے. فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، انشاءاللہ رات پوری اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. یہ 2 کام کرنے کے، رات کی عبادت، دن کا روزہ. موجودہ معاشرے میں 2 قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں جو افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سرے سے شب براءت کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے
کہ آج کی رات میں مردوں کی عید کرنا چاہیے، بڑوں کی عید کرنا چاہیے، اور قبروں پر چراغیں لگانا چاہیے، پھول ڈالنا چاہیے، اور پھر قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا چاہیے۔ یہ دونوں طبقے غلط۔ پہلے جو بات بتائی گئی بس اتنی ہی بات ہے۔ رات کی عبادت، اذا كانت الليل من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو رات کو قیام کرو، یعنی حسب سہولت عبادات کرو، اہتمام کرو، گھر میں ہو یا مسجد میں تنہائی میں ہو، اور دن کو روزہ رکھو۔ بس یہ دو کام ثابت ہے احادیث۔ پہلا طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ شب برات کی سرے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں، یہ طبقہ بہت غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں، شریعت میں، دین میں جن معاملات میں صحیح احادیث موجود ہیں، ان معاملات میں تو صحیح احادیث لی جائے گی، اور جن معاملات میں صحیح احادیث نہیں ہے، ان معاملات میں ضعیف احادیث سے ہی استدلال کر لیا جائے گا، اور فضائل میں ضعیف روایات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور 1 2 3 4 5 نہیں، 10 صحابہ اکرام سے آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ جب 15ویں شعبان کی شب آ جاتی ہے، یعنی 14ویں دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یوں اعلان کر دو، حل من مبتلا فاعافینا، ہے کوئی پریشان زدہ، مصیبت زدہ کہ میں اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دوں۔ حل من مسترزق فارزقنا، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اپنے گناہوں سے معافی کا خواستگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت فرما دوں۔ اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ پھر وہ طبقہ کیسے کہتا ہے کہ یہ بات سرے سے غلط ہے؟ تو وہ طبقے کو علم نہیں ہے، ان کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2-4 حدیثیں رکھ لے کے اپنے آپ کو علامہ فہامہ لکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن شریعت میں کمی اور زیادتی کرنا، نہ کمی کی جا سکتی اور نہ زیادتی کی جا سکتی۔ فجر کے فرض نماز کتنے ہیں بھائی؟ 2 ہے۔
ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 انچ کیوں پڑھنا؟ 4 پڑھو، ثواب زیادہ ہے نا 4 پڑھے تو۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، 2 انچ پڑھنا ہے۔ کئی کو بس 2 ہی کہا گیا ہے، 2 انچ پڑھنا ہے۔ جتنا بولو اتنا کرو، اپنے عقل کو مت دوڑاؤ دین کے اندر۔ دین کے اندر عقل کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عقل نہیں رکھتے ہیں لیکن علماء کرام۔ کون رکھتے ہیں عقل؟ علماء کرام عقل رکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج ہر آدمی کہہ رہا ہے میری عقل کو مت تولو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور زیادہ بھی مت تولو، جتنا تولنا ہے اتنا ہی تولو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک لیلۃ البراءت یعنی آج کی رات شب برات، دوسرے ہے لیلۃ القدر۔ کب ہے بھائی وہ؟ ہاں رمضان میں کب ہے؟ آخری طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے شب براءت کو شب برت جگنے کی رات جی جاگنے کی رات تھوڑی ہے۔ کس نے کہا کہ جاگو؟ کسی نے نہیں کہا جاگو، بلکہ یوں کہا گیا کہ قوموا لیلہا، اللہ کی عبادت کرو جتنا ہو سکے۔ اور یہ حکم امر استحبابی ہے، یہ امر للوجوب نہیں ہے، یہ حکم فرض کے لیے واجب کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مستحب کے لیے ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ عبادت کر لو تو اچھا، نہیں تو عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر بھی با جماعت پڑھو۔ پوری رات سوتے رہو، گناہوں سے تو کم سے کم بچ جائیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ادھر والے صاحب آگے آ جائے، آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو میں بات یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ آگے آ جاؤ۔ مجھے سنانے کا شوق نہیں ہے، آپ لوگوں کو سننے کا شوق ہے تو میں شوق سے سناؤں گا، شوق نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ جو حضرات بوڑھے ہیں وہ حضرات کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نوجوان بچے زبردستی بوڑھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جوانی اللہ کے پاس بہت اہمیت رکھتی ہے، اور بوڑھوں کا اللہ تعالیٰ اکرام کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں جوان لوگ نیچے بیٹھیں اور بوڑھے حضرات معذور ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے سنیں۔ جی فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک لیلۃ البراءت، دوسرے لیلۃ القدر۔ جیسا ہم لوگوں کی 2 عیدیں ہیں، کتنی عیدیں جی؟ 2 عیدیں ہیں۔ بعض لوگ کوسی کی چیدہ بولتے، کتنے کی چیدہ بولتے؟ یہ انگلیوں میں کتنے نشانہ ہیں؟ کتے عیدہ بولتے با، کتے عیدہ ہے کیا؟ 2 ہی چیدہ ہیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسرے عید الفطر۔ بس پہلے میں شیرخرما کھا کے خوش ہو جاؤ، دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی، گوشت ٹکا کے کھاؤ، اور کبابہ ڈال کے اٹھا کے رکھ لو، اور گوشت کیا کرو فریج میں اٹھا کے رکھو، بکرے کا گوشت فریج میں، گائے کا گوشت پورا تقسیم کر دو جی، چچڑے محلے والوں میں تقسیم کر دو، اور ران اور پٹ اور ماشاءاللہ بھیجا ہوجا بیٹی کو، داماد کو، اور ماشاءاللہ بڑے دادا کو، چھوٹے دادا کو، سب کو بھیج دو۔ تو یہ 2 عیدیں ہیں ہمارے پاس، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ ہاں تیسری عید ہے، وہ کون سی ہے؟
عید المؤمنین جمعہ کے دن عید ہے، لیکن ہم جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے. خطیب صاحب خطبے سے اترتے رہتے، اپن وضو خانے میں داخل ہوتے رہتے. جی دین اللہ اس کی رسول کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے. مجھے جیسا سمجھ میں آیا میں ویسا عمل کر لوں، اس کا نام دین نہیں ہے. اب بعض نوجوان لڑکوں کو یہ اعتراض ہو رہا جو کالجاں پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے سیٹیاں مار کے آ رہے ہیں اور کمپنیوں میں جابا مل رہے ہیں. تو جابوں میں کچھ ایسے نوجوان ہیں دہریے قسم کے، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ عیدہ کہتے، یہ روزے کہتے، یہ نمازہ کہتے، یہ قرآن کہتے، یہ حدیث کہتے. اب وہ نوجوان بچے کو شک ہوا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نام غفران. ارے مسلمانوں کا نام ہے، پھر آپ ایسا کیسا بول رہے؟ نہیں، میرے کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھتے اس لیے میں نہیں مانتا. ایک نوجوان مجھے سوال کرا، مول صاحب وہ نوجوان بولا اللہ تعالیٰ نہیں دکھتے میں کیسے مانوں، مجھے دکھا دو. تو میں بولا وہ نوجوان کو فون کرو دو. فون کرے تو وہ نوجوان فون اٹھایا تو میں بولا کہاں ہے حضرت؟ بولے گھر میں ہوں. گھر میں کہاں ہے؟ روم میں ہوں. روم میں کہاں ہے؟ میں مول صاحب کہاں جانا ہے؟ میں بولا وہ پلک ہے نہیں، پلک کے قریب جاؤ. پلک کرنٹ، وہاں قریب جاؤ. کرنٹ دکھ رہا کیا؟ بولو نہیں دکھ رہا. جا کے ہاتھ لگاؤ، اللہ بھی دکھتا. جی اسرائیل علیہ السلام نظر آ جاتے، 14 طبق روشن ہو جاتے پورے. میرے عزیزو عرض یہ کر رہا تھا کہ ملائکہ کے پاس 2 عیدیں ہیں، اس لیے کہ ملائکہ رات کو سوتے نہیں، دن کو خاموش رہتے نہیں. ہم لوگ رات کو سوتے، ہمارے عیدہ دن کو ہے. اب یہ 15ویں شعبان کو مردوں کی عید بول کے اپنے پیٹا بھر لینا، یہ نا انصافی کی بات ہے. سمجھ رہے؟ جو نہیں سوتے کبھی بھی ان کی عید رات میں، جو سوتے ان کی عید دن میں. ہم رات میں سوتے نہیں سوتے. ارے کھڑک پورے والے لوگ سوتے نہیں سوتے رات میں، نہیں سوتے. تو آج کی رات آپ لوگوں کے لیے عید ہے. سوتے تو آج کی رات شب برات ہے، آج کی رات فرشتوں کی عید ہے. ہماری عید آ رہی کب؟ عید الفطر کو، شوال کی 1 تاریخ کو آ رہی ہماری عید. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو ماہ شعبان المعظم میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رہا کرتے تھے. اور جب شعبان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیتے تھے. اور جب شعبان کے ختم کے 2-3 دن ہوتے تھے روزہ رکھتے ہی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کرنا ہے، تو رمضان سے پہلے روزے نہیں ہیں. اور شعبان میں اتنی روزوں کی کثرت رہا کرتے تھے کہ اتنے روزوں کی کثرت کسی اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. تو ماہ شعبان المعظم میں یہ 14 کو 15 کو روزہ رکھنے کی ایک نئی بدعت شروع کرے ہم لوگ. مسئلہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. خالی ذہن ہو کے غور سے سنو، اور جو سنے وہی سمجھو، جو سمجھے وہی بولو. سنو کچھ، سمجھو کچھ، بولو کچھ، ایسا نکو کرو کچھ بھی. حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ پیر کو اور جمعرات کو کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے. آپ حضرات میں بہت سارے لوگ حرمین شریفین کی زیارت کرے ہوں گے، حج و عمرے کی. وہاں پر آپ سعودی میں حرمین میں دیکھتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو دسترخوان لگتا. جی دہی بر کھجور تھیلیاں تقسیم ہوتے زمزم اس میں. ہمارے لوگ ایسا دوڑتے خرید ہی نہیں سکتے جیسا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
معمول تھا پیر اور جمعرات کو روزے رہنے کا، اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے نام اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ ہم روزے سے ہوں، یہ وجہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، ارے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، وہ پیر اور جمعرات کے علاوہ ہے وہ روزہ۔ ان روزوں کو کیا بولتے؟ ایام 20، سفید دنوں کے روزے۔ سفید دنوں کو بولتے، سفید دن اس لیے بولتے کہ 13، 14، 15 کو کبھی گھر سے باہر نکل کے آسمان پہ دیکھے سورج بڑا، چاند بڑا روشن رہتا دیکھو، اس لیے اس کو ایام 20 بولتے۔ 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے اللہ والے روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے گھر میں بھی یہ 3 روزے رکھنے کا معمول ہے۔ ہم لوگ بھی صحت بنانے کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، جی غریبوں کی غربت کا احساس ہونے کے لیے، بھوکوں کی بھوک کا احساس ہونے کے لیے، پیاسوں کی پیاس کا احساس ہونے کے لیے، معذوروں کی معذوری کا احساس ہونے کے لیے پیر کیا کہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن، مہینے میں 3 دن، 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ ان 3 دنوں کے روزے کو ایام 20 کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ شعبان المعظم میں شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی حدیث سنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول نقل نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کہا کرتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے، رات کو روزہ، دن کو روزہ، رات کو قیام کرتے تھے۔ اب شب برات کا روزہ یعنی کل 15واں، آج کیا ہے 15ویں شب ہے نا، اب آج کیا ہے 15 شعبان ہے، رات کی کیا ہے 15 تاریخ ہے، کل کیا ہے دن کا 15واں دن ہے شعبان کا، تو کل کا روزہ مستحب ہوا، تو آج صبح صادق سے پہلے سحری کرنا اور کل روزہ رہنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم، کہیں اگر مہمان بن کے اگر گئے نا موتے بری جتانے، ہم بھی روزہ رہتے رات کو بولتے، مہمان کے پاس میزبان بن کے جاتے تو بیچارے رات کو روزہ رہ رہے، مچھی اچھی، انڈے، چکن، مٹن، بریانی، جی زبردست انتظام کرتے، سحری میں فل کوٹ لیتے، صبح اٹھ کے 8 بجے گھر کو آتے، افطار کر لیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا، دھوکہ ہے یہ بھی ایک قسم کا۔ اب یہ 13، 14، 15 شعبان یہ 3 روزے بھی مستحب ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں۔ اب 15 شعبان کا روزہ تو وہ تو مستحب ہے ہی ہے، اب وہ ایام 20 کا بول لو یا پھر 15ویں شعبان کا روزہ بول لو، اس طریقے سے اس مہینے میں اگر کوئی شعبان میں ایام 20 کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں، رکھ سکتا ہے، ماشاءاللہ ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، نہیں رکھے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صبح اٹھ کو پوچھ لیتے ہیں کیا بات رات میں جگے؟ ہاں جگے، کیا بات روزہ نہیں ہے کیا، چائے پیتا ہے؟ روزہ فرض ہے کیا؟ لے نہیں رہتا میں روزہ۔ اب رہسو والا نہیں رہسو والے کو پوچھ کے شرمندہ کرتا، شان بگاڑتا، معلوم ہونا نا میں روزے دار ہوں پورے معاشرے میں، بول کے یہ بات ہو گئی۔ 3 باتیں ہو گئی روزے کے تعلق سے۔ اب یہ چوتھی بدعت جو ہے نا 2 روزے رکھنے کے لیے شعبان کے جو بول رہے لوگ آج کل، اور بہت ساری خواتین میں
یہ بات مشہور ہے، خواتین تک میری بات اگر پہنچ رہی ہو تو یہ بات وہ لوگ غور سے سنیں کہ 14 اور 15 شعبان کا روزہ بھائی کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ 2 روزے تو رکھنا ثابت ہی نہیں ہے، رکھے تو 13 14 15 کا رکھیے، نہیں تو صرف 15 کا ایک روزہ رکھیے جو 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بات. چوتھی بات، حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، اب مجھے بات ختم کر دینا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی میں اپنی بات کو لپیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی، ایک 15-20 منٹ میں ہو جاتی میری بات. آپ لوگ آگے آگے آ جاؤ، آگے نہیں تو اب پیچھے جاتی. مول صاحب اچھا دھمکی دے رہے نہیں، آگے آ جائیں، قریب آ جاؤ. تھوڑے سنو، یکسوئی سے سنو. لاکھوں کے مجمع کو سنا کے عمل نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں. 2 لوگوں بھی میری بات پہ عمل کر لے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا ابھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں سو گئے، میرے بستر میں میرے ساتھ سو گئے. پھر پتا نہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور علیہ السلام کو میرے پہلو میں نہیں پایا. عورتوں کے مزاج میں شک کی عادت ہے بھائی، شک کرتے نہیں کرتے. نمبر دیکھے تو یہ نمبر کس کا ہے، تو آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، یہ شک کرنا بھی محبت کی علامت ہے. انہیں محبت ہے بلکہ شک کری، محبت دے رہے تو کہتے بھی کیا کرنے کا میرے کو، میں بھی شادی شدہ ہوں. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج میری باری ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 10 بیویاں تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی، دیکھی لحاظ خالی ہے، کہاں چلے گئے حضرت؟ ڈاؤٹ، شک. ہلو باہر نکل کے، چونکہ جو لوگ عمرے کو گئے وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور بقیع کا قبرستان. آپ روضے کے پاس ٹھہر کے دیکھو، بقیع کا قبرستان دکھتا. بس آج کل سعودی حکومت کیا کری معلوم ہے، وہاں پہ ایک بڑی دیوار اٹھا دی، ایسا باہر نکل کے ایسا اندر جانا ہے. وہ گیٹ کھلتا بند ہوتا، اثر کے بعد عام طور پہ کھلتا، اس کے بعد پھر بند ہو جاتا. لیکن وہ دیوار کو اگر ہٹا دیا جائے تو روضہ اطہر کے سامنے سے کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیں تو بقیع کا قبرستان آپ کو دکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں سینے اطہر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے اندر دال ابلتی، کی آواز آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. جیسے حضرت عائشہ کی نگاہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں دیکھا لیکن حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی. اس لیے کہ ان کو تو ڈاؤٹ تھا، اور ڈاؤٹ دیکھتے کیا ہو گیا، کلیئر ہو گیا یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان سے بدگمانی کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن عورت ہے، انسان ہے نا، آ جاتا ہے خیال دل میں. تو بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے تھے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ جائیں اور مجھے دیکھ لیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئی، جلدی بھاگتے لہا موڑ کر سو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قریب بیٹھے. عائشہ کیا ہوا؟ دم چڑھ رہا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، بھاگ گیا. تو اب کبھی امام صاحب جلدی آئے تو اسپیکر میں سانس کی آواز آتی نا، انسان ہے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے، آج آپ کو میں نے قبرستان میں دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. فرمایا آج 15ویں شب ہے
اپنے مرحومین کے لیے خاص کر دعائیں فرمانا چاہیے، لہذا میں قبرستان میں حاضری دیا تھا۔ زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو قبرستان گئے۔ ہم لوگ ہر 15ویں شعبان کو قبرستان جاتے سنت سمجھ کے، کبھی چلے جانا کبھی نہیں چلے جانا۔ ویسے احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہر جمعہ کو قبرستان حاضری دینا چاہیے۔ وہاں جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اور فکر آخرت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے عثمان، آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے، آخر کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے فرمایا، او اللہ کے بندو، قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے آخری منزل ہے، ہاں سب سے پہلی منزل ہے۔ اس کا مطلب چند لوگ سن رہے، چند لوگ سدھ ہو گئے، چند لوگ سو رہے۔ تو سننے والے جاگ جاؤ، جن کے کانا سدھ ہو گئے بازو والے چمٹ کے ان کو جگا دو۔ چمٹے تو بازو والے پھیری مار دی، بھائی تم کو کون سا پھیری مارے خراب ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کیا ہے میرے بزرگوں؟ بتاؤ میرے پیاروں، بتاؤ۔ قبر۔ تو قبر میں جانے کی تیاری کرنا نہیں کرنا؟ اللہ کے نبی قبر میں جانے کی تیاری کر رہے، اور یہ امت قبر کی عذاب سے غافل۔ کیا بول رہے معلوم؟ ارے نماز پڑھیں گے، دیکھیں گے، موقع ملے تو پڑھیں گے۔ ارے کیا ہے رمضان کا روزہ؟ مول صاحب رکھیں گے۔ ارے میاں زکات فرض ہوئی، زکات دیو۔ مول صاحب دیں گے، ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے۔ ہاتھ ٹائٹ کا ہے؟ ہاتھ تو کھلا ہے، جیب فل ہے نا۔ ہر چیز میں ارے بھائی جمعہ میں پہلے تشریف لاؤ، مول صاحب آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں خطیبوں کو جمعہ کی تنخواہ ملتی ہے، لوگ پہلے آ کے بیان کرتے؟ اب آپ لوگوں کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں کو بھی تنخواہ مل رہی نہیں مل رہی؟ ارے مل رہی بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ تنخواہ نہیں تو کیا ہے جی؟ اور رمضان میں تو بونس کے ساتھ آفر ہے، اور رمضان میں آ رہے ہیں، رمضان میں آ رہے بولے تو واقعہ یاد آیا میرے۔ ایک گاؤں میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ گاؤں کے داماد کا نام رمضان۔ امام صاحب جمعہ میں بیان کرے، جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب کی طرف سے، وہ راستہ مغرب کا تھا، وہ مغرب کی طرف سے رمضان شریف آ رہے ہیں۔ اب وہ تم لوگوں کو بھوکا رکھیں گی، یعنی روزہ رکھنا پڑے گا، رات کو تراویح پڑھنا پڑے گا جگ کے۔ گاؤں کے بڑے بڑے عقل بند لوگ کیسا آتا رمضان شریف مغرب کی طرف سے، لٹ دیکھو جا کر دیکھو، بیچارہ داماد آ رہا تھا، نام پوچھے، کیا نام؟ رمضان شریف۔ کوٹ کوٹ کے مارے بیچارے، سمجھ رہے؟ ایسا نہ کو سمجھو بھائی میرے عزیزو، رمضان سے پہلے شعبان میں روزہ رکھایا گیا، رمضان سے پہلے شعبان میں لیلۃ البراءت دے کر کے اللہ نے رات کو قیام کرایا
کہ رمضان میں تم کو روزانہ قیام کرنا ہے. ہاں یہ پریکٹس کرا رہے اللہ تعالیٰ. ہم لوگ نہیں سمجھ رہے یہ استقبال رمضان ہے، لیلۃ البرات استقبال کے لیے آیا ہے. کہیں پر پی ایم کا سی ایم کا اجلاس ہونا ہے تو بڑی میٹنگ ہونے کا رہے تو کیا کرتے؟ بڑے بڑے آفیسر آ کے پہلے سے جائزہ لیتے؟ ارے نہیں لیتے. تو شعبان میں آ کے جائزہ لے رہے، اس کے بعد پھر رمضان میں آنے والے ہیں جی. اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اس ماہ شعبان کی اس رات کو غنیمت سمجھو. ابھی مغرب سے تھوڑا پہلے ہم لوگ افطار کر رہے تھے، ایک دم میری نگاہ واٹس ایپ پہ پڑی تو اطلاع ملی احمد پاشا صاحب قادری سابق رکن اسمبلی کا انتقال ہو گیا. دیکھیں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے. ہر جانے والا مردہ یہ کہہ رہا ہے میں تو غفلت میں چلا گیا، تو مجھے اٹھا رہا ہے، تو مجھے چھوڑنے وہاں تک آ رہا ہے. آج تو چھوڑ کے واپس جائے گا، کل لوگ تجھے چھوڑنے آئیں گے. کل سمجھے بات؟ میرے عزیزوں، مرنے کو یاد کرو. وَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، گلنے اور سڑنے کو یاد کرو کہ قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، قبر سانپ بچھوں کی جگہ ہے، قبر عداوت اور دشمنی کی جگہ ہے، قبر تنگی کا سامان ہے، قبر اندھیرا گڑھا ہے. وہاں کوئی لائٹنگ نہیں لگائے گا شادی کی لائٹنگ کی طرح، وہاں کوئی الماری نہیں رکھے گا شادی میں جہیز میں دیے جیسی الماری، اور ہمارے کفن کو جیب نہیں ہوگا میرے عزیزوں. اور قبر میں کوئی مسجدوں میں ایئر کنڈیشن کی مسجد کی جیسا قبر کو نہیں سجائے گا. ہماری قبر ہمیں سجانا ہے، ہماری قبر میں پھول ہم کو ڈالنا ہے. قبر پر پھول ڈالنے سے کیا فائدہ؟ حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، میری تربت پر تم پھول کیا ڈالو گے، تم سے خاک بھی نہ ڈالی جائے. قبر پر پھول ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، قبر پر سنگ مرمر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبر کو پکی اور چکنا بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبر کو چراغ لگا کے روشن کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اندر کی قبر کو مجھے اور آپ کو ہی روشن کر لینا ہے. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. حضور علیہ السلام نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں قسم خدا کی حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ کی جب نماز جنازہ پڑھائی، اتنے ملائکہ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کو حضرات صحابہ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے انگوٹے کے بل چل رہے ہیں، یعنی انگوٹوں پر ٹیک لگا کر کے چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ پہلے تو ہم آپ کو کبھی ایسے چلتے بھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا او پیارو، سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں ملائکہ کا اتنا لشکر تھا کہ مجھے پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا. اللہ کے نبی نے الحمدللہ کہا، صحابہ نے بھی الحمدللہ کہا. اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا، صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا. اور 40 قدم دور ہونے تک اتنی دیر کھڑے رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی آپ کسی قبر پر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ آپ نے نہیں پڑھا؟ آج خلاف واقعہ کیوں آپ کا یہ معمول ہے؟
صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سن کر پریشان. کیا جواب تھا؟ سعد بن معاذ جو میرے چہیتے صحابی ہیں ان کو قبر میں تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہوا. میرے عزیزوں، میں اور آپ کا کیا شمار؟ فرشتہ ہمیں نہیں پہچانتا، فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ جیسے حکم دیتے ہیں فرشتے ویسے ہی عمل کرتے ہیں. ہم دنیا میں سی ایم ہو، ہم دنیا میں پی ایم ہو، ہم دنیا میں منسٹر ہو، ہم دنیا میں پرائم منسٹر ہو، ہم دنیا میں پردھان منتری ہو، ہم دنیا میں صدر جمہوریہ ہو، ہم دنیا میں کلکٹر ہو، کچھ بھی ہو، فرشتے ہم کو دنیا کے عہدے سے نہیں جانتے، فرشتے ہم کو ہمارے اعمال سے جانتے ہیں. بندہ قبر میں کہے گا یا اللہ تو میرا حال دیکھ. اللہ کہیں گے بندے تو اپنے اعمال تو دیکھ. میں نے شب برات بھیجی تو نے مغفرت نہیں کرا لی. میں نے رمضان بھیجا تو نے مغفرت نہیں کرا لیا. میں نے 5 راتیں بھیجی تو نے مغفرت نہیں کرا لی. میں نے عید الفطر کی رات دیا تو نے مغفرت نہیں کرا لی. میں نے رجب کی پہلی رات دی تو نے مغفرت نہیں کرا لی. میں نے محرم الحرام کی 10ویں رات دی تو نے مغفرت نہیں کرا لی. میں نے تجھے عید الاضحیٰ کی 1 رات دی تو نے جب بھی مغفرت نہیں کرا لی. میں نے ایام تکبیر تشریق دیا تو جب بھی مغفرت نہیں کرا لیا. تو بندے میرا کیا قصور ہے؟ تیرا ہی قصور ہے. جیسے تیرے اعمال ہے ویسا میرا وبال تجھ پر ہے. میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. معلوم نہیں معلوم؟ ارے معلوم ہے. کس کس کو معلوم ہے؟ آج نا 2-4 کچھ معلوم. یہ تو بس اتنے لوگ ہوں کچھ 5-6 لوگوں کچھ معلوم ہے. چلو نہیں معلوم ہے تو آج سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت عورت سفر کے درمیان پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل من ھذا، یہ کیا ہے؟ جب وہ چلے گئی تو فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے. چھوڑیے آپ اس کو، یہ دنیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اور آج ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ رہے. یقول ابن مالی، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی 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 وہل لک مالو ومن لک مالو. ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا مال کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا اور خراب کر دیا، جو تو نے پہن لیا پرانا کر دیا، اور او تصدقت فابقیت، اور جو تو نے صدقہ کر دیا وہ آخرت میں ذخیرہ پائے گا. اور جو ہم چھوڑیں گے معلوم نہیں ہمارے بعد ہماری اولاد کیا کرنے والی. اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. ہاں دنیا اتنا کماؤ کہ ہم دنیا میں نہیں ڈوب جانا، ہم دنیا میں نہیں ڈوبنا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. واقعہ بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں درس دے رہے تھے. وقت کا بادشاہ معتصم باللہ تھا.
اس نے کہا اپنے وزیر سے کہ جاؤ اس درہم کی تھیلی کو امام مالک کو دے کر کے آؤ۔ امام مالک اس وزیر کی جانب نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی۔ دوسری مرتبہ پھر بھیجا اس نے، امام مالک نے نظر التفات بھی نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجی تو امام مالک نے فرمایا یہ دنیا ہمارے جوتیوں میں آتی ہے جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وزیر نے خود کیا کر گیا، خلیفہ کے پاس گیا اور کہا بادشاہ کے پاس کہ وہ تو دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ بادشاہ نے کہا اب یہ درہم کی تھیلی کو واپس لائے گا تیری گردن ہی مار دوں۔ وہ گیا، پیش کیا، پھر انکار کر دیا، انہوں نے جوتوں میں ٹھونس کے آ گیا۔ تو تمام شاگردوں کو پلٹا کر کے بتایا دیکھیں ہم اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی۔ آج ہم دنیا کے ہو گئے تو دنیا ہم کو ادھر سے لات ماری تو ادھر جا رہے، ادھر سے لات ماری تو ادھر آ رہے۔ ہمارا حساب فٹ بال کی طرح ہو گیا جی، ادھر سے لات مارے ادھر چلے گئے، ادھر سے لات مارے ادھر چلے گئے، لیکن ہم اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں آخری بات بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نصیحت کے طور پہ بلکہ سبق کے طور پہ یہ 3 بات یاد رکھو، 3 باتیں یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، مسواک کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ کیا کرو؟ مسواک کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ دوسری بات، اپنا لباس سنت کے مطابق پہنو، یعنی ٹخنوں کے نیچے پینٹ وغیرہ مت پہنو۔ بات یاد آ گئی؟ ہو سکتا ہے وقت اور زیادہ ہو جائے، آج کی رات میں مسبل کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس کا پائجامہ پینٹ ٹخنوں کے نیچے سے لٹکا رہتا ہے ہمیشہ، اس کی مغفرت نہیں ہوگی آج کی رات میں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے بولو جو غافل کی طرح پینٹ جیسے نہ سلا لیتے، لڑکیاں ٹخنوں کے اوپر پہن رہے، لڑکے ٹخنوں کے نیچے پہن رہے۔ لڑکیوں کو ٹخنے کے نیچے پہننا چاہیے، لڑکیاں لڑکوں سے مشابہت اور لڑکے لڑکیوں سے مشابہت اختیار کر رہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے جس طبقے سے مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں سے اٹھائے۔ اس لیے پچھلے زمانے کے واقعات کی ایک کتاب ہے، اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال میں بہت بڑے صوفی عالم گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے، ایک شخص تھا جو 30 سال تک مسجد کی اذان دیا، ایک مرتبہ اذان دیتے وقت اس کی نگاہ ایک نصرانی لڑکی پر پڑی تو نصرانی لڑکی کی محبت دل میں آ گئی، اور نصرانی لڑکی سے جب وہ محبت کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے یوں کہا کہ تم مسلمان ہے اور میں نصرانی ہوں، تیرا میرا کوئی میل نہیں، ہاں اگر تو نصرانی ہو جاتا ہے تو تیری میری محبت پکی۔ لہذا لڑکی کی محبت میں 30 سال کی اذان کا ثواب اور ایمان اور اعمال صالحہ کا ثواب گنوا دیا۔ میرے عزیزو ہر وقت ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آئی، بخاری شریف جلد 1 میں روایت ہے، شروع کے صفحات کے اندر کتاب الایمان میں حضرت نے لکھا ہے، جددوا ایمانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی ایمان کی تجدید کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کثرت کرو۔ تحلیل کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں تحلیل، حللوا مشیا نائما سائقا، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ کہہ لو، 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لو۔ اس سے ایمان تازہ رہتا ہے، جب ایمان تازہ رہتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے دل سے ایمان نہیں نکلتا،
یہ دنیا اور دنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا العالمون، مگر وہ لوگ جو علماء ہیں، تقوی والے ہیں، جاننے والے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ایک ایک قدم ٹھوک ٹھوک کے اٹھاتا ہے، اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ دنیا کے چند کوڑیوں کی خاطر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں کاٹنا، دنیا کے چند لمحوں کی زینت کی خاطر ہم سر پر انگریزی بال نہیں رکھنا، دنیا والوں کو، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں ایسا لباس نہیں پہننا جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، فرمایا اے ابن آدم ہم نے تم کو لباس تمہارا جسم چھپانے کے لیے دیا ہے۔ جب انسان پینٹ بشرٹ پہنتا ہے تو جسم نہیں چھپتا ہے، اس کے جسم کی بناوٹ اور ساخت نظر آتی ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جی ہمارے پورے تلنگانہ اور آندھرا اور حیدرآباد میں خاص کر حیدرآباد میں آنا جانا ہوتا تھا، دیکھتے تھے یہی رواج تھا دیہاتوں میں بھی کہ جمعہ کے دن ہر نوجوان مرد اور بوڑھے لوگ کرتے پاجامے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج وہ اہتمام ہی ختم ہو گیا، نائٹ پینٹ پہنے بستر سے اٹھے، نائٹ پینٹ ڈالیے، مسجد کو آ گئے، امام صاحب خطبے ممبر پہ آ گئے، بس 2 رکعت نماز پڑھ لی، دعا سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ تو یہ سر جو ننگا ہوتا ہے نا سر، تو شیطان اس پہ بیٹھتا، شیطان اس پہ بیٹھ کے دل دماغ کے اندر برے خیالات ڈالتا، تو برے خیالات جب ڈالتا تو وہ خیالات دل میں کیا ہے معلوم ہے، پکتے، یعنی پختہ ہو جاتے وہ خیالات جب پختہ ہو جاتے تو شیطان اور نفس دونوں مل کے اس کو بھٹکاتے۔ یہ نیک ماحول میں کئی کو ہے، مسجد میں فرشتے رہتے، تو میرا دوست ہے، تو یہاں کئی کو ہے تو باہر نکل، اس لیے نماز پڑھا دعا سے پہلے لوگوں کو پھلانگتے پھلانگتے باہر نکل گیا، ختم، ایسا سمجھا بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ میرے عزیزوں جمعہ کا دن اتنی اہمیت کا حامل دن ہے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جمعہ کی 24 گھنٹے میں ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک لمحہ ایسا ہے اگر اس لمحے میں دعا مانگو تو دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے دعا، اور 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک لیلۃ البراءت، دوسرے لیلۃ القدر یعنی شب قدر، اور تیسرے رجب کی پہلی رات، اور چوتھے دونوں عیدیں، اور 5ویں ایام تکبیر تشریق۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن دعائیں قبول ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام حرام کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، مخلوق میں سب سے بڑا عابد اور زاہد بن جا۔ حرام چیزوں سے چھٹی نہیں ملے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گے۔ اور نمازوں کے بعد 2 منٹ صحیح ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہا کے اپنی حاجات کو اللہ سے مانگو، روتے ہوئے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ دعائیں رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے الحمدللہ، ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی بڑی نعمت دے دی ہو۔ میرے عزیزوں یہ آنسو اللہ کے سامنے نکلتے ہیں نا تو آدمی غیروں کے سامنے نہیں روتا۔ آج ہمارا مسلمان غیر کے سامنے رو رہا ہے اور اللہ کے در سے دور بھاگ رہا ہے، پھر بول رہا ہے کیا دیا اللہ تعالیٰ، کیا بول صاحب مصیبت آچھے دل میں، 5 بیٹیاں دے دی، اب کیسا کرنا شادیاں بولو، کیا بول صاحب مصیبت آچھے، کاروبار نہیں چل رہا۔ ہمیں
ہمیشہ مصیبتیں ہی بیان کرتا. لیکن یہ آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، یہ آنکھوں کے اوپر جو ہلکی سی پتری ہے نا پلک، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایسا کچھ پتھر پھینکنا چاہو ہمارے ارادے کے بغیر وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم کو ہماری آخرت کی فکر ہو. اگر دنیا کی فکر ہوگی تو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، بس ناشکری زبان پر رہے گی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ہو میرے بندو میری نعمتوں پر تم شکر گزاری کرو، میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو دنیا میں دی ہوئی نعمت کو بھی چھین لوں گا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، کہنے والا گنہگار، سننے والے نیک لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما دے. اگر کوئی رشتہ داری توڑا ہو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے. اگر کسی نے چغلی کی ہو اس سے معافی چاہ لے. اگر والدین کا نافرمان ہو ان کے پیر چھو کے ان سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے. اور اگر دل میں کینہ ہو اپنے بھائی کی طرف سے، کینے کو صاف کر دے. پیجامہ ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہو پہننا چھوڑ دے. رشوت لیتا ہو رشوت لینا چھوڑنے کا پکا عزم ارادہ کر لے. شراب اور نشے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لو، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی حرام گھوٹ اندر نہیں اترے گا انشاءاللہ. پھر میرے عزیزوں دعائیں قبول ہوگی. آج کی رات کے اندر ان برائیوں کے ہوتے ہوئے دعائیں قبول نہیں. داخلہ فارم ہوتا ہے کالج کا، جی بینک میں آپ کو اکاؤنٹ اگر کھلوانا ہے تو ایک فارم دیتا ہے بڑا، کئی آپشن ہوتے ہیں اس میں، آپ کا نام، آپ کے بابا کا نام، پھر اماں کا نام، پھر آپ کا آدھار کارڈ، پھر آپ کے بعد نامنی کون رہے گا، پھر آپ کے گھر کا ایڈریس، پھر محلے کا نام، پھر علاقہ، اسٹیٹ، پن کوڈ، اور یہ سارے تفصیلات ہوتے. ایک بھی خانہ پر نہیں ہے تو اکاؤنٹ کھلتا؟ دیکھو نہیں کھلتا نا. پھر اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کریں گے ان برائیوں کے ہوتے ہوئے؟ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ہمارے ہزار گناہوں کے باوجود الحمدللہ اللہ نے ہم کو اوروں سے اچھا رکھا ہے، اوروں سے زیادہ صحت مند رکھا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. اور خاص کر میرے عزیزوں مسواک کا اہتمام اور لباس سنت کے مطابق. تیسری چیز جمعہ کی نماز میں اذان اول سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب مؤذن تم کو اللہ کی جانب بلائے تو کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ. لیکن میرے عزیزو ہم اخیر میں آتے ہیں، فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر رجسٹر کھولے، ابراہیم نماز پڑھا، نماز پڑھا جمعہ کی، ارے میرا رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے، نہیں خطبے کے بعد آیا تھا، میرے فرشتے رجسٹر بند کر دیے تھے، تو آپ نماز ہی نہیں پڑھے، تو فرشتے غیر حاضر لگا دیں گے، ایبسنٹ. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں یہ 3 کام خاص طور سے کرو. انشاءاللہ ان 3 کاموں کی برکت سے انشاءاللہ سارے نیک اعمال کی توفیق ہوگی. انشاءاللہ عمل کریں گے نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مسلمانوں کے ساتھ خیر کا، عافیت کا فیصلہ فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جتنے ہمارے دوست و احباب خاندان میں، محلے میں، ہمارے علاقے میں، آبائی وطن میں جتنے ہمارے رشتہ داروں میں بیمار ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی دولت سے بالا مال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کو مسلمانوں کے لیے، علماء کے لیے سازگار بنا دے، اور ان بدترین حالات سے مسلمانوں کی، اسلام کی، مساجد کی، مدارس کی، دینی جماعتوں کی، خانقاہوں کی اور علماء ربانیین کی اور ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائے. اور خاص طور سے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. دعا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت وسلمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أمرتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما شأن في حبيبنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد كما أشرح صدورنا للإسلام. اللهم لك الحمد كما أعطيتنا النعم الكثيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حمدا بدوامك ولك الحمد خالدا مع خلودك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ حقیقت یہی ہے کہ اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ حقیقت یہی ہے کہ اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں. اے اللہ حقیقت یہی ہے کہ اے اللہ آپ کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے اے اللہ ہم نہیں تھکے، لیکن اے اللہ ہم نے قدم قدم پر اے اللہ آپ کی نافرمانیاں کی ہے. اے اللہ آپ اپنے کرم سے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے کریم آقا ہم گنہگاروں پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ آج کی رات لیلۃ البرات ہے. اے اللہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. اے اللہ آج کی رات میں آپ بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑوں کے برابر اے اللہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اے اللہ ان آزادی میں ہمارا بھی نام درج فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کا نام بھی درج فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کا بھی نام درج فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے نام اس میں شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ اے کریم آقا، اے رحیم مولا، اے کرم فرمانے والے آقا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ. اے اللہ اے کریم اے پروردگار، یا رزاق یا ستار یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ذا القوة المتین، ویا راحم الضعفاء والمساکین. اے اللہ ہم گنہگاروں پر اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ آپ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے کریم آقا آپ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ یہاں پر معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے، اے اللہ بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے، اے اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے. اے اللہ ان بوڑھوں کو آپ اکرام فرماتے ہیں. اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا بوڑھوں کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو آپ رد نہیں فرماتے. اے اللہ ان بوڑھوں کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمارے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم آپ سے ہمارے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اے اللہ ہم جانے انجانے میں بہت کچھ گناہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری زبان غیبت کرتے ہوئے نہیں تھکتی. اے اللہ ہم جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتے. اے اللہ ہم غیبت سنتے ہوئے ہمارے کان نہیں تھکتے. اے اللہ ہم آنکھوں کا زنا بھی کر لیتے ہیں. اے اللہ کبھی کبھی اے اللہ آپ جانتے ہیں مولا ہمارے کیسے کیسے گناہ ہیں. اے اللہ کتنے گناہ ہیں. اے اللہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں.
اے اللہ آپ نے کرامن کاتبین لگا دیا ہے، اے اللہ وہ ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو اے اللہ ڈیلیٹ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ وہ بوڑھے، اے اللہ ان کی کمر میں درد ہے، ان کو شگر ہے، بی پی ہے، اے اللہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہے، اے اللہ وہ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرما دیجئے، اے اللہ ان کے بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کی خدمت کر کے اے اللہ رضا اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نوجوان طبقہ اے اللہ والدین کا نافرمان ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ ہم لوگ اے اللہ اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اے اللہ ہم لوگ آپ کے رسول کی نہیں مانتے ہیں، اے اللہ ہم لوگ علماء کی نہیں مانتے ہیں، مانے تو اے اللہ ایک نفس و شیطان کی اور برے دوستوں کی مانتے ہیں، اے اللہ یہ دو ہے اللہ بڑے مکر و فریب دینے والے دشمن ہیں، اے اللہ انسان نما شیطانوں سے بھی اور اے اللہ حقیقی شیطانوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حقیقی شیطانوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سینے کو اعمال صالحہ کے لیے شرح صدر فرما دیجئے، اے اللہ حق بات ہمارے سینے کے اندر بٹھا دیجئے، اے اللہ حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زبان کو ذکر کی حلاوت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر آپ کے ذکر کی حلاوت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر قرآن کا خشوع اور خضوع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نمازوں کا احتساب کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو ہمارے حرام مال حلال مال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں اے اللہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے برسہ برس سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے، اے اللہ مسلمانوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اے اللہ متمول حضرات کو اپنی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غریبوں کی غربت کا اور اے اللہ بھوکوں کی بھوک کا اور اے اللہ پیاسوں کی پیاس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ مجبوروں کی مجبوری کا ہمارے دلوں میں احساس فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے در پر آتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بار بار اے اللہ اپنے در پر دعوت دیتے ہیں، اے اللہ 5 وقتہ مؤذن کے ذریعے سے آپ ہمیں اے اللہ اپنے پاک گھر کو دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ کبھی آپ نے ہمیں اپنے گھر سے اے اللہ محروم نہیں کیا، اے اللہ کبھی آپ نے اے اللہ ہمیں مانگتے ہوئے آپ نے کبھی ہم کو نہیں جھڑکا، لیکن اے اللہ ہم سائل کو جھڑک دیتے ہیں، اے اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو جھڑک دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اے اللہ سائل کو جھڑکنے سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ رشتے توڑنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نشہ آور چیزوں سے خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر دینداری پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی بڑوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، صالح بنا دیجئے، اے اللہ اس مجموعے میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے تعلق سے اے اللہ بہت فکر مند ہے، تعلیم کے خاطر اے اللہ ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ آپ غیب سے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نفس و شیطان کے مکر و فریب میں پڑھنے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بری صحبتوں سے ہمارے بچوں کو حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ موبائل فون کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فاسقوں اور فاجروں کے لباس کو پہننے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فجار اور فساق کی جیسی شباہت بنانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ
اے اللہ ہمارے لڑکیوں کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لڑکیوں کو اے اللہ پردے کا احساس پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لڑکیوں کو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظالم طاقتوں کو مغلوب فرما دیجئے، اسلام کو غالب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کو قبر کی عذاب اور اس کے سختی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما دیجئے، محشر کی گرمی اور پریشانی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دخول جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیجئے، اے اللہ حضور نبی کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دست بابرکت سے اللہ جام کوثر کا پیالہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزروا دیجئے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نسلوں کو اے اللہ جنت میں داخلہ آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو بچے اے اللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ بہترین طریقے سے یکسوئی کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ اے اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے علم کے مطابق اے اللہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور دنیا کے مکر و فریب سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اے اللہ بری صحبتوں سے، بری باتوں سے اے اللہ برا سننے سے، برا سوچنے سے اے اللہ برے راستے کی طرف چلنے سے اے اللہ برائیوں کو دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک صالح صحبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری بہترین تربیت فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے اے اللہ آج کی مبارک رات میں خاص طور سے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ عمومی طور پر سارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ مانگنے سے بہت کچھ رہ گیا ہے اے اللہ اپنے شاہ نشان عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ دینی کاموں میں ہمارا تعاون کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ جو ہم سے بار بار حسن ظن کی بنیاد پر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اے اللہ کون کون لوگ دعائیں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی جملہ حاجات، ضروریات اور اے اللہ مقاصد حسنہ میں 100% کامیابی عطا فرما دیجئے، ہر کار خیر میں رکاوٹ سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جن کے بچے اے اللہ اچھی جاب کے انتظار میں ہیں اے اللہ ان کو عقل حلال کے لیے بہترین نوکری عطا فرما دیجئے، بہترین ڈیوٹی عطا فرما دیجئے، حرام روزی سے بچنا اے اللہ فرض ہے، ویسے ہی اے اللہ آپ کے حبیب کا حکم ہے حلال روزی کھانا اور کمانا بھی فرض ہے، اے اللہ حلال روزی کے لیے اے اللہ بہترین راستے ہموار فرما دیجئے، حرام راستوں کو بند فرما دیجئے، حلال راستوں کو کھول دیجئے، اے اللہ خاص کر اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی جملہ حاجات اور ضروریات اور مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے دور دراز کے لوگ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کے نام اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ہماری دل کی مرادیں، حاضرین کی مرادیں، حاضرین کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اے اللہ بہترین جاننے والے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے اپنے ارادوں کے مطابق اے اللہ بہترین مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کا خیر ہمارے مقدر فرما دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔